بدلا ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نبی کی نبوت کو ثابت کرتے ہوئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، بیوی کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار، بیوی کا در جلانے والوں پہ لعنت بے شمار، نماز بلند صلوات احمد کے پسینے سے ولی بنتا ہے، عرض کر رہی ہوں احمد کے پسینے سے ولی بنتا ہے، اور جسے اللہ چاہے وہ نبی بنتا ہے، اور جسے اللہ چاہے وہ نبی بنتا ہے، بکھرے ہوئے اوصاف تمام نبیوں کے، عرض کر رہی ہوں بکھرے ہوئے اوصاف تمام نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، داماد پیغمبر علی علی، ہم سب کے رہبر علی علی، ہم سب کے مولا علی علی، حیدری یا علی یا علی یا علی، محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بندہ مجلس علی میں آ نہیں سکتا، جو بندہ ذکر علی میں آ نہیں سکتا، اور علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اور علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اگر نہ چاہے خدا کی قسم، علی کے بیٹے اگر نہ چاہے خدا کی قسم، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام مولانا و سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، افضل الاولین واشرف الاخرین، بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی امام المبین والامام المتقین، مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام، الصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین واولاد معصومین علیہ السلام، الصلاة والسلام على حسن معدوم والحسین مظلوم کربلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنی حجت فإن لم تعرفنی حجت زللت عن دینی۔ ہمیشہ کی طرح میں حمد بیان کرتی ہوں اس خداوند متعال کی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، وہ خداوند متعال جو ہر انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ خداوند متعال جس نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی جن سے وہ خود محبت کرتا ہے، وہ خداوند متعال جس نے ہمیں اتنی سانسیں دی، اتنی زندگی دی کہ ہم ایام فاطمیہ کو منا سکیں۔ عزیزان، ایام فاطمیہ کون سے ایام ہیں؟ ایام فاطمیہ روایات میں ملتا ہے، 2 روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول خدا کی وفات کے 75 دن بعد بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق رسول خدا کی وفات کے بعد 95 دن بعد بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہوئی، اور 75 اور 95 کے درمیان جو 21 دن ہے ان دنوں کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور ملک بھر میں ایام فاطمیہ منایا جاتا ہے۔
صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ شیعہ سنی تمام لوگ ایام فاطمیہ کو مناتے ہیں. یعنی جو رسول سے محبت رکھتا ہے اور رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت رکھتا ہے, جو رسول سے مودت رکھتا ہے اور رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سے مودت رکھتا ہے, وہ ایام فاطمیہ کو مناتا ہے اور اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاتا ہے اور بی بی کے نام کے تبرکات دیتا ہے اور بی بی کے نام پر پانی پلاتا ہے. یعنی ایام فاطمیہ اس طرح مناتے ہیں, کالے کپڑے پہن کے اور بی بی کا فرش عزا بچھاتے ہیں. عزیزان, فرش عزا پر جب کوئی آ جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا نے خود وعدہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی فرش عزا بچ جاتا ہے میں فاطمہ الزہرا وہاں تشریف لے کر جاتی ہوں. عزیزان دیکھیں, نماز دین کا واجب رکن ہے, لیکن کسی نمازی سے بی بی سیدہ نے وعدہ نہیں کیا کہ جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہوگے, نماز کر کے بیٹھو گے تو میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گی. اسی طرح روزہ دین کا واجب رکن ہے, لیکن کسی روزے دار سے بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تم روزہ افطار کرنے کے بعد بیٹھو گے تو میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گی. اسی طرح حج بھی واجب رکن ہے, لیکن کسی حاجی سے بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تم حج کر کے واپس آؤ گے تو میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گی. صرف فرش عزا کا وعدہ کیا ہے. بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ جہاں پر بھی فرش عزا بچ جاتا ہے, چاہے پڑھنے والا کوئی عام شخص ہو, سننے والا چاہے مجمع زیادہ ہو یا کم, چاہے پڑھنے والا کوئی بڑا عالم ہو یا کوئی عام انسان, لیکن جہاں پر بھی فرش عزا بچ جاتا ہے وہاں بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے آتی ہے. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, یعنی فاطمہ مجھ سے ہے. کون فاطمہ؟ جن کے احترام کے لیے نبیوں کے سردار, ولیوں کے سردار رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں. وہ رسول جو نبیوں کے سردار ہیں, جن کے لیے جن کے احترام میں تمام نبی کھڑے ہوتے ہیں, وہ رسول جو ولیوں کے سردار ہیں, جن کے احترام میں تمام ولی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ نبی بی بی فاطمہ الزہرا کا احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا خوب شاعر نے کہا, جس کو کرے سب سلام وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے, جس کو کرے سب سلام وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے, جو حق کا ہے پیغام وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. کرتے ہیں سب احترام نبی کا, کرتے ہیں نا, کرتے ہیں سب احترام نبی کا. نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کون فاطمہ؟ جو آیت تطہیر کا مصداق بنی. جب گھر میں تھی تو جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی, اور جب باہر نکلی تو وہ آیت مبائلہ کا مصداق بنی. کون فاطمہ؟ جو صدیقہ بھی ہے, جو طاہرہ بھی ہے, جو محدثہ بھی ہے. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی صدیقہ ہونے کی دلیل دے تو آپ بے جھجک بولے کہ آپ بے جھجک بولے کہ آیت مباہلہ میں جب خدا نے آیت مباہلہ نازل کی تو وہاں پر تو سچوں کو بھلایا تھا, جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت تھی. تو وہاں پر سچوں میں خواتین میں سے کون گئی؟ وہاں بی بی فاطمہ الزہرا گئی. اور جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت تھی. اور کون گئی وہاں بی بی فاطمہ الزہرا گئی. تو کیا خوب شاعر نے کہا کہ چشمے نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ, چشمے نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ, عظمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ, منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ. یہ ذاتیوں کتاب کی تفسیر بن گئی, یہ ذاتیوں کتاب کی تفسیر بن گئی, لفظوں میں ڈل کے آیت تطہیر بن گئی. سبحان اللہ. سیدہ کونین بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان, جس دعا کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے خدا ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت ہمیں نہیں دی تو ہم تیرے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. تو عزیزان, اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے امام زمانہ, یعنی ہمارے وقت کے امام ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. اور امام زمانہ
امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا تمام پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، تمام انسانوں پر واجب ہے کہ ہم وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اور امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مخلوقات پر ہم حجت ہیں، یعنی خدا کی طرف سے مخلوقات پہ میں حجت ہوں، اور میری جد سیدہ فاطمہ الزہرا مجھ پہ حجت ہے، یعنی امام زمانہ پر جو حجت ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، جن کو امام زمانہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی میرے لیے آئیڈیل ہے، جن کے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں، ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے ہمارے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن بی بی سیدہ کی معرفت حاصل کرنا ہم پر اوجب ہے، واجب نہیں اوجب ہے بی بی سیدہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اب ہر عورت کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بی بی فاطمہ کی معرفت حاصل کرے۔ کس طرح معرفت حاصل کرے بی بی فاطمہ الزہرا کی؟ صرف بی بی فاطمہ الزہرا کے نام و نسب کو پہچان لینا کافی نہیں، صرف بی بی فاطمہ الزہرا کے نام نسب کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا نام کیا ہے، ان کے لقب کیا ہے، ان کو پہچان لینا معرفت نہیں کہلاتا۔ معرفت یہ ہے کہ ان کو پہچان کر بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ کس طرح بی بی فاطمہ الزہرا نے زندگی گزاری، کس طرح بی بی فاطمہ الزہرا نے زندگی گزاری اور کیا کردار ادا کیا بی بی فاطمہ الزہرا نے۔ خداوند متعال نے امت کے سامنے بی بی فاطمہ الزہرا کو رکھا کہ کس طرح ایک عورت جو ہے وہ ایک نارمل سی زندگی گزار کے، کس طرح ایک عورت جو ہے وہ نارمل سی زندگی گزار کے کس طرح وہ بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ خداوند متعال نے بی بی فاطمہ الزہرا کو تمام عورتوں کا سردار قرار دیا، کیونکہ نبی تب تک نہیں بولتے جب تک خدا حکم نہیں دیتا، تو بی بی فاطمہ الزہرا اولین سے لے کر آخرین تک تمام تر عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی معرفت حاصل کرے۔ اگر سیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا حجاب کے لحاظ سے ایک بہترین نمونہ عمل نظر آتی ہیں کہ کس طرح بی بی فاطمہ الزہرا حجاب کرتی ہیں کہ جب ایک صحابی رسول خدا کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا سے ملنے کے لیے گیا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا پردہ درست کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹی یہ شخص تو نبینا ہے، یہ صحابی تو نبینا ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ بابا جان یہ نابینا ہے، لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں یہ میرے لیے نامحرم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایک عورت چاہے تو وہ پورا ماحول بنا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، عورت جو ہے وہ ہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہے، ہر شعبے میں کام کر سکتی ہے، لیکن اس کی کردار فاطمی ہونا چاہیے، اس کی گفتار فاطمی ہونی چاہیے، اس کا عمل فاطمی ہونا چاہیے، وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، اس کا حجاب فاطمی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ماحول میں اتنی خرابیاں کیوں پیدا ہوئی؟ آج ہمارے ماحول میں اتنی خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم سے اتنے گناہ کیوں سرزاد ہوتے ہیں؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے حجاب ہیں، یعنی ہم حجاب کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ایک عورت چاہے تو وہ 3 مردوں کو اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا باپ، دوسرا اس کا بھائی اور تیسرا اپنا شوہر۔ اگر ایک عورت چاہے تو وہ ان تینوں کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، حجاب کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ حجاب زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ ایک عورت حجاب کر کے معاشرے کو بتا سکتی ہے کہ وہ کنیزان سیدہ ہے، وہ بی بی سے محبت کرنے والی ہے، وہ بی بی سے محبت کرنے والی ہے اور وہ اپنے ماحول کو درست کر سکتی ہے۔ اور ایک عورت حجاب کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ بی بی فاطمہ، اور جو عورت جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی معرفت رکھتی ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا اسے جنت میں لے کے جائیں گی، کیونکہ امام زہدی کے آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کہ رسول خدا نے بی بی فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ لوگ ان کی معرفت کے حصول کے بعد جہنم سے نجات پائیں گے۔ یعنی جو شخص بی بی فاطمہ الزہرا کی معرفت حاصل کرے گا، معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کے کردار پر عمل کرے گا تو وہ کیا جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو عزیزان، ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بی بی کی کنیزیں ہیں۔ آیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جائیں اور ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم بی بی کی کنیزیں ہیں؟ عزیزان، کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ بی بی کی کنیزیں ہیں۔
کنیز آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نسبت کس سے ہے؟ ہماری نسبت جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سے ہے. جیسا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے جناب فضہ، کہ ان کا کیا مقام ہے. جناب فضہ کو مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جناب فضہ میری ماں کی، میری بہن کی طرح ہے. جن کے بارے میں بی بی سیدہ فرماتی ہے کہ جناب فضہ میری بہن کی طرح ہے. جن کو حسنین جو ہے وہ اماں فضہ کہہ کے پکارتے ہیں. ایک کنیز کو جناب حسنین اماں فضہ کہہ کے پکارتے ہیں. جنت کے سردار اماں فضہ کہہ کے پکارتے ہیں. یہ ہے ایک کنیز کا مقام. اور دوسری طرف اگر روایت میں دیکھیں تو ایک ام ایمن ملتی ہے جو کنیزان جناب سیدہ ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہوئی تو ام ایمن جو ہے وہ مدینہ میں نہیں رہی، یعنی مدینہ سے نکلی. کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں مدینہ میں رہتی ہوں تو مجھے بی بی فاطمہ الزہرا کی یاد آتی ہے، اس وجہ سے میں مدینہ میں نہیں رہی. وہ مدینہ سے باہر نکلی. جب باہر نکلی تو ایک میدان میں پہنچی. جب میدان میں پہنچی تو انہیں بہت زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی. تو انہوں نے دعا کی، اے خدایا میں پیاس سے مر جاؤں گی، کیا میں بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، کیا میں پیاس سے مر جاؤں گی. جب ام ایمن نے یہ کہا تو خداوند متعال نے آسمان سے پانی بھیجا، اور وہ پانی پینے کے بعد ام ایمن کو کبھی پیاس نہیں لگی، یعنی کافی عرصے تک ام ایمن کو پیاس نہیں لگی. یہ ہے کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا. عزیزان، ہم کہتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں. آیا ہمارا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں؟ ہمارا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں. جیسا کہ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شاکرانی، کوئی اچھا کرے تو خوب، لیکن تم اچھا کرو تو یہ خوب تر ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے. اسی طرح اگر کوئی برا کرے تو وہ برا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی برا کرے تو زیادہ برا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نسبت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. اب حجاب فاطمیہ ہم نے اپنے سروں پر سجا لیا ہے تو ہم زمانے کو بتا رہی ہیں کہ ہماری نسبت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ہماری نسبت اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری نسبت جو ہے وہ بی بی زینب کبریٰ کے ساتھ ہے. تو آج کل کے دور میں اگر ہم میں سے کوئی برا کرے تو یہ زیادہ برا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نسبت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. اگر آج کل کے دور میں کوئی ایک عورت جو ہے وہ بے حیا ہے، فاسدہ ہے یا بے حجاب ہے تو وہ برا ہے نا. لیکن ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو وہ زیادہ برا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نسبت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کردار ادا کریں جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا چاہتی ہیں. ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس سے بی بی فاطمہ الزہرا ہم سے راضی ہو، جس سے رسول خدا ہم سے راضی ہو، جس سے بی بی زینب کبریٰ ہم سے راضی ہو. یعنی ہم حجاب کریں. عزیزان، آج کل کے زمانے میں حجاب کی بہت سخت ضرورت ہے. حجاب نہ کرنے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہیں، وہ دین سے دور ہو رہی ہے. دین سے دور کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ حجاب نہ کرنے کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت سیدہ کو حاصل کریں. یعنی جب ہم بی بی کی معرفت حاصل کریں گے، یعنی جب ہم بی بی کو پہچانیں گے، بی بی کے کردار پر عمل کریں گے، بی بی کو پہچاننے کے بعد ان کے کردار کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہم کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا کہلائیں گی. ان کے کردار پر عمل کرنے کے بعد ہم کنیزان بی بی زینب کبریٰ کہلائیں گی. عزیزان، معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہماری نسبت جو ہے وہ بی بی کے ساتھ ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو رسول کی زندگی میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، رسول کے ساتھ کھاتے تھے، رسول کے ساتھ پیتے تھے. نسبت کس سے تھی؟ رسول سے نسبت تھی. کس سے نسبت؟ رسول کے اصحاب تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رسول کی رحلت کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، کہ رسول کی رحلت کو ابھی کچھ دن ہی گزرے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی رسول کی رحلت کو کچھ دن ہی گزرے کہ آگ لے کر بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس چلے گئے. وہ لوگ جو صحابی رسول تھے، وہ لوگ جو رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، رسول کے ساتھ کھاتے تھے، وہ آگ لگانے بی بی کے در پہ چلے گئے اور بی بی کو جھٹلایا. بی بی کو وہ جھٹلایا. وہ جانتے تھے رسول کی بیٹی ہے. جب بی بی نے کہا کہ باغ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے، تو
تو انہوں نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ. بی بی فاطمہ الزہرا حسنین کو اور ام ایمن کو گواہ کے طور پر لے کے گئی. جب گواہ کے طور پر بی بی فاطمہ الزہرا حسنین کو اور ام ایمن کو لے کر گئی, جب وہاں پر لے کر گئی تو ام ایمن نے کہا کہ اے شخص, تو جانتا نہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کون ہے جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. عزیزان گرامی, وہ جانتا ہے لیکن معرفت حاصل نہیں تھی. وہ جانتا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے, لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے رسول کی بیٹی کے در پر آگ لگائی گئی. معرفت نہیں تھی اس لیے آگ لے کر رسول کی بیٹی کے در پہ پہنچے. وہ در جہاں رسول آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے, یا رسول خدا, آپ باہر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اندر چلے جائیں, بی بی فاطمہ الزہرا کے سر پر ہاتھ رکھ کے آیت تطہیر کی تلاوت کریں. تو وہ شخص جب یہ کہتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں نمازیوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں صحابیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی کے در کی فضیلت کیا ہے, بی بی کے در کی عظمت کیا ہے. وہ در جہاں رسول آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے, جہاں ملائکہ اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے, کہ جب رسول بیماری کی حالت میں تھے, رسول کا سر بی بی فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا کہ دق الباب ہوا. جب دق الباب ہوا تو بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ کون؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں, رسول خدا سے ملنے آیا ہوں. بی بی فاطمہ فرماتی ہے, مسافر, میرے بابا سو رہے ہیں, تو واپس چلا جا. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا. بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں مسافر ہوں, میں ملنے آیا ہوں رسول خدا سے. تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ میرے بابا ابھی سو رہے ہیں, واپس چلے جا. تیسری مرتبہ جب دق الباب ہوا, بی بی فاطمہ الزہرا نے گریا شروع کیا. جب بی بی فاطمہ الزہرا نے گریا شروع کیا تو جب بی بی کے آنسو رسول کے رخسار پر گرے, رسول نے آنکھیں کھولی اور فرمایا, فاطمہ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے رو کے کہ بابا 2 بار دق الباب ہوا ہے, کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے, میں نے بتایا بھی ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں. تو جب یہ کہا بی بی فاطمہ الزہرا نے تو رسول فرماتے ہیں, اے بیٹی یہ تیرے در کی فضیلت ہے, جناب اسرائیل آئے ہیں, تیرے در کی فضیلت ہے کہ وہ بھی پوچھ کر آتے ہیں. میں قربان جاؤں سیدہ پر کہ جس کے گھر میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہ آتے تھے, اور میں قربان جاؤں اس مظلوم سیدہ پر کہ جس کے در پہ رسول آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور مسلمانوں نے آگ لگا دی, اور صرف آگ نہیں لگائی, اور جلتا ہوا در اور رسول کی
کہ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، دعا کیا کرو کو کوئی یتیم